صلوات علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا کا گئے ایک اشارہ ہو جائے، میری قسمت کا بلند اور ستارہ ہو جائے، بے روحی سہی تو نام علی لے کر دیکھ، بات ہی کیا جو سمندر نہ کنارہ ہو جائے، میرے مولا پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، کعبے میں ولادت ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اسلام کی ہمیشہ دی جس نے دعوتیں، دی جس نے دعوتیں، ایسے ولی اللہ سے کیوں ہے عداوتیں، کیوں ہے عداوتیں، دشمن ہو جو علی کا، دشمن ہو جو علی کا، اس فرد پہ لعنت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، تھی زہر میں بجھی ہوئی ظالم کی تیغ بھی، ظالم کی تیغ بھی، سجدے میں تھے علی تو ظالم نے پھیر دی، ظالم نے پھیر دی، دل میں چھپائے بیٹھا تھا، دل میں چھپائے بیٹھا تھا، حیدر سے عداوت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اے روزہ بھی تھا نماز میں مصروف تھے علی، مصروف تھے علی، او ملجم کی ناخلق کی تلوار جب چلی، تلوار جب چلی، ہر سجدے میں زخمی ہو گئے، سجدے میں زخمی ہو گئے، مالک امامت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اور سن لو اے کوفے والو آواز علی کی، آواز علی کی، شاید یہ آخری ہے آذان علی کی، آذان علی کی، یاد آئے گی ہمیشہ،
یاد آئے گی ہمیشہ حیدر کی عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت۔ غش میں پڑے علی تو تھاما شبیر نے، تھاما شبیر نے، او بیٹا صبر سے کام لو بولا امیر نے، بولا امیر نے، او دین خدا کی تم کو، دین خدا کی تم کو کرنی ہے حفاظت، اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت۔ ہے کوفے کی ہر طرف سے اندھیرا ہی چھا گیا، اندھیرا ہی چھا گیا، زینب یہ بولی اماں فضا ہائے کیا ہوا، ہائے یہ کیا ہوا، بابا کی خبر تم کرو، بابا کی خبر تم کرو، یہ کیسی قیامت، اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت۔ او مولائے کائنات سنو اتنی عرض ہے، اتنی عرض ہے، پل پل میں نے گناہ کیے، بس ایک مرض ہے، بس ایک مرض ہے، روز حشر میں کیجئے، روز حشر میں کیجئے عاجز کی شفاعت، اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت۔ کعبے میں ولادت ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، ابن ملجم لعنت، مقدس صلوات، صلی علی محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس، لا یدرک بفہم ولا یقدر بفہم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين،
الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد توفیق پروردگار ہے کہ یہ سعادت نصیب فرمائی اس ماہ میں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور کچھ تفسیری نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا۔ اس آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہے کہ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ آپ نے رسول نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو بھیجا کافروں پر، اور تعزهم عزا، کہ جو وہ شیاطین جو ان کافروں کو خوب بہکاتے ہیں۔ عزا عربی زبان میں اس وقت کہتے ہیں کہ جب دیگ میں ابال آ جائے، اور جس طرح ابال آتا ہے اس میں ایک تحرک، حرکت، فعالیت ایجاد ہو جاتی ہے پانی میں، تو اس وقت عربی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے شیاطین کو بھیجا کافروں پر تاکہ شیطان ان کو جا کے اس طرح اپنی جانب بلائے اور اس طرح سے انہیں وسواس کریں، انہیں حرکت کروائیں، انہیں تحرک کریں۔ اب آپ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ شیطان کا کام وسواس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ حرکت آپ کو بھڑکا سکتا ہے، لیکن آخری انسان نے خود نے کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ پروردگار نے کیوں شیطان کو بھیجا؟ پروردگار کو تو شیطان کو روکنا چاہیے کہ تم نہ جاؤ، تو اس نے بھیجا کیوں شیطان کو؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے شیطان کو بھیجا کہ جاؤ کافروں کے پاس؟ یہاں سے دیکھیں پھر ہماری کل والی بات ریلیٹ ہوتی ہے کہ ایک نظام ہدایت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظام ابلیسیت بھی چل رہا ہے۔ ابلیس نے جب وہ اس بارگاہ سے نکالا گیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو اس نے تقاضا کیا کہ اب مجھے بھی اختیار دے تو کچھ، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے تاکہ میں بھی اپنا کام کر سکوں۔ تو پروردگار نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جہاں تجھے مہلت دے دی گئی۔ تو اب اسے ایک مہلت ملی ہوئی ہے کہ ایک طرف سے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ایک طرف سے پروردگار متعال کا ایک نظام ہدایت ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ایک طرف سے نظام ابلیس ہے اور ایک طرف سے نظام ہدایت ہے۔ تیسری جانب پروردگار نے انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ ہم نے تمہیں راہ دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تم شکر گزار بندے بن جاؤ چاہے کفر کرو، یہ تمہارے اوپر۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ یہ نظام ہدایت سے کتنا فائدہ لیتا ہے۔ پروردگار نے اس کو دے دیا، نظام دے دیا۔ اب اگر یہ خود اتخذوا شیاطین ولیہ، ان لوگوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا دیا، شیطان کو اپنا مولا بنا دیا،
اور جب شیطان کے پاس چلے گئے تو وہ تو انسان کا دشمن ہے، اس نے تو پہلے دن قسم کھائی گئی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا پروردگار کی آیتوں کا، تو ان کا جو ولی ہے، اولیاء ہے، وہ طاغوت ہے، کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لمحے لمحے اسے نور سے نکال کر ظلمات کی جانب لے جا رہے ہیں۔ اور جو ایمان لا رہے ہیں ان کا جو سرپرست ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جا رہا ہے۔ تو یہ دو نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک نظام نور سے ظلمات کی جانب لے جا رہا ہے، ایک نظام ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جا رہا ہے۔ بیچ میں اختیار انسان کو دے دیا گیا کہ وہ کس نظام میں جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ اس طرف آتا ہے، پروردگار متعال کی طرف آتا ہے اور اسے اور اس کے حجتوں کو اپنا ولی مانتا ہے اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو ظلمات سے نکالتے رہیں گے، نور کی جانب لے جائیں گے۔ اس وجود میں، اس ہستی میں جہاں جہاں دیکھیں گے کہ یہ شخص ظلم کر رہا ہے یعنی ناحق کسی چیز کو کسی غلط جگہ پر رکھ رہا ہے۔ عدل کا مطلب ہے ایک چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا، ظلم ایک چیز کو اس کی صحیح جگہ سے نکال دینا۔ اگر ایک انسان غلط سوچتا ہے تو یہ بھی اس حد تک کا ظلم ہے کہ بالآخر غلط سوچ رہا ہے، یہ سوچنا نہیں چاہیے اسے۔ سوچ بھی انسان کو جو آتی ہے، تو یہ جب اس نظام پر آ جائے گا تو اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جائے گی کہ یہ مسلسل انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائیں گے۔ اور جب اس نظام پر آئے گا تو اتنا نیچے جاتا رہے گا کہ جہاں جہاں اس کے وجود میں نورانیت بچ گئی ہے وہاں بھی وہ چاہے گا، ابلیس چاہے گا کہ اس حد تک بھی اس میں نور باقی نہ رہے، یعنی مکمل طور پر جب تک وہ صفایا نہ کر لے 99% پہ بھی وہ راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں پورا 100% میں چاہتا ہوں، 99% بھی اسے قبول نہیں ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان پورا اس ظلمات میں اپنے آپ کو، پورا ظلمات ہی ظلمات رہ جاتا ہے، نور اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں روایت میں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب اطہر پر، اس کے قلب پر ایک سیاہ دانہ جو اس کی معصیت کی وجہ سے ایک دھبا اس کے وجود پر آ جاتا ہے۔ اب اگر استغفار کر لے، توبہ کر لے، توبہ یعنی رجوع، توبہ کرنا یعنی پلٹ جانا، جن چیزوں کو منہ دکھایا تھا اب ان چیزوں کو پیٹھ دکھائے، انسان پلٹ جائے۔ اب اس کام سے جب پلٹ جاتا ہے تو وہ دھبا پروردگار اپنے فضل سے صاف کر دیتا ہے، اس کا وجود دوبارہ یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ اس کو دوبارہ پروردگار ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے آتا ہے۔ التائب من ذنبہ کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، وہ دوبارہ ظلمات سے نکل کر نور کی جانب آ گیا، گویا ایسے جیسے کبھی گیا ہی نہیں تھا ظلمات کی جانب۔ لیکن یہ جو شخص ہے جو توبہ نہیں کر رہا، استغفار نہیں کر رہا، اب آہستہ آہستہ اس کا پورا وجود ظلمانی ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں بچا اس میں، اس نے اپنے اختیار سے شیطان وسوسے سے زیادہ حق نہیں تھا اس کو، اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اس مقام پر لے گیا وہ کہ اب پورا ظلمانی بن چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پروردگار کہتا ہے کہ انا ارسلنا الی الشیاطین، کہ ہم نے شیطانوں کو بھیجا کفار پر کہ وہ جا کر انہیں بہکائے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار نے نظام ہدایت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رکھا ہے، جیسے میں نے ابھی پانی پیا، فینظر الانسان الی طعام، انسان اپنی غذا پر توجہ کر، انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی بھجوایا۔ اب جیسے ایک استاد تھے، اس کے شاگردین تھے، جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کلاسز ہوتی ہے، محفل جعفری میں بھی ہو رہی، تو اس کے شاگردین ایسے راؤنڈ میں یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نوالا لیا، سمجھانا چاہ رہا تھا شاگردوں کو کہ توحید کیا ہوتی، ایک نوالا لیا اور ایک شاگرد کو دیا اور اسے کہا کہ اسے پاس کرتے جاؤ آگے۔
اس نے اس کو دیا، اس شاگرد نے شاگرد کو، اس شاگرد نے شاگرد کو، آخر میں آ کر آخری شاگرد کے پاس آ گیا تو کہا اب تم اسے اس نوالے کو کھا لو. اس نے وہ چیز کھا لی، کوئی بھی چیز تھی. کہا یہ چیز تمہیں کس نے دی؟ یہ جو تم نے نوالا، یہ جو غذا کھائی یہ کس نے دی؟ اگر تمہاری دید بہت چھوٹی ہوئی تو تم کہو گے میرے ہاتھ نے میرے منہ میں ڈالا. اگر دید میں وسعت آ گئی، نگاہوں میں تھوڑی سی بالادگی، تھوڑی سی وسعت آئی تو تم کہو گے اس شخص نے مجھے عطا کی. تھوڑی اور وسعت آئے گی، کہو گے نہیں اس نے بھی نہیں دی، اس نے اس کو دی تھی تو اس کے پاس آئی ہے. کچھ اور وسعت آئے گی تو ہوتے ہوتے میرے پاس آ جاؤ گے، کہے استاد نے دی تھی تو اس کے پاس آئی ہے. کچھ اور وسعت آئے گی تو مجھ سے بھی پیچھے جاؤ گے. پروردگار کہہ رہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اس غذا پر توجہ کر. اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے. کہیں اور نگاہ نہ کر، آخری نگاہ تیری میری جانب ہونی چاہیے. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ما رأیت شیئا، میں کوئی چیز نہیں دیکھتا. کوئی چیز یعنی کوئی چیز، یعنی اس عالم میں مجھے کوئی شے نظر نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے پہلے خدا نظر آتا ہے، اس میں خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد خدا نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ دید اور نگاہ مختصر ہو، چھوٹی ہو تو انسان کہتے ہیں اس ہاتھ نے میرے منہ میں ڈالا. تھوڑی سی اور ہو جائے وہ کہتے ہیں اس نے میرے منہ میں ڈالا. کچھ اور ہو جائے تو بہت تیر مار لیا تو انسان استاد تک پہنچ جاتا ہے. لیکن پروردگار کہہ رہے نا اس سے بھی آگے ایک اور مرحلہ ہے، اور پیچھے جاؤ اور اپنی دید کو وسعت لاؤ. انا سببنا الماء، یہ بھی نہ کہنا کہ بارش آئی ہے بادلوں کی وجہ سے آئی ہے، فرشتہ ملائک جو ہیں بادلوں کے انہوں نے، نا اس سے بھی اوپر. انا سببنا الماء سبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا. جو بھی غذا انسان کھا رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی علم حاصل کر رہا ہے، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، یا ابتی لقد جاءنی من العلم، علم میرے پاس آیا ہے، علم پروردگار نے مجھے عطا کیے. اور اس وقت قارون نے کیا کہا تھا، اوتیت علی علم عندی، یہ علم میں نے خود نے حاصل کیا. وہ اپنے اس علم کو یا اپنی غذا کو یا اپنے رزق کو یا اپنی ہر چیز کو اپنی ذات سے آگے نہیں سمجھ رہا تھا. کہہ رہا تھا یہ میں نے خود نے حاصل کی، میں نے محنت کی تو مجھے علم حاصل ہوا، میں نے کوشش کی تو میں نے مال کمایا. پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اگر پروردگار نے ان ما حکم غورا، اگر یہ سارا پانی پروردگار نے نمکین کر دیا زمین کے اندر چلا جائے گا تو تم پوری محنتیں کر لو، اصلاً ایک گلاس پانی نہیں نکال سکتے. اس وقت سمجھ میں آئے گا یہ کام کس کا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پروردگار کہہ رہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان تمام ہدایتوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیتا ہے تو پھر وہ پروردگار کی اس سے خود ہی اپنے آپ کو نکال دیتا ہے. جب اپنے آپ کو اس کی ولایت سے نکال دیتا ہے تو اب کس کی گود میں جا کر بیٹھا ہے وہ؟ اب وہ ابلیس کی گود میں ہے. شیطان سے مراد بھی صرف وہ شیطان نہیں، ہر وہ چیز جو پروردگار کے مد مقابل ہے وہ ابلیس ہے، کوئی بھی ہو. اب اس کی گود میں جا کر بیٹھ گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف ایک ہی کام کر، یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ دیکھے گا کہ اس کے پورے وجود میں کہاں کہاں نور باقی رہ گیا ہے، اس کی سوچ میں نور باقی رہ گیا ہے، اس کی آنکھوں میں نور باقی رہ گیا، یہ حلال چیزیں دیکھتا ہے. اس کی زبان میں نور باقی رہ گیا، یہ پاک و پاکیزہ باتیں کرتا ہے. اس کے کانوں میں نور باقی رہ گیا، یہ صرف حلال چیزیں سنتا ہے. اس کے شکم میں نور باقی رہ گیا، یہ حلال غذا کھاتا ہے. جہاں بھی دیکھے گا نور باقی رہ گیا وہاں وہ ظلمات لے آئے گا اور آخری میں وہ ایک پورا ظلمانی چہرہ بن جائے گا. یہ وہ ہے جو اس قابلیت ہی نہیں رکھتا کہ آپ جنت میں جائے. اب پورا ظلمانی ایک وجود بن چکا ہے لیکن اپنے اختیار سے بنا ہے، اس کا اختیار سلب نہیں ہوا. اسی وجہ سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تو عزہم عزا، ابلیس ان لوگوں کو بھی تحریک کرتا ہے، ان لوگوں کو بھی تشویق کرتا ہے، بہکاتا ہے، حرکت دلواتا ہے، لیکن متحرک وہ خود ہے. زیادہ سے زیادہ وہ مجھے کہے گا کرو یہ کام کرو، آخر میں مجھے خود کرنا ہے.
فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے میں شکر گزار رہوں یا چاہے کافر ہو جاؤں، یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں رہے گا. ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ. یعنی جہاں بھی دو راستے وہ بنیں گے، ایک نور کا راستہ ایک ظلمات کا راستہ، تو وہاں فیصلہ کرنے والی ذات میری ہوگی. میری سے مراد ہم انسانوں کی. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے فلا تعجل علیہم، پس اے رسول آپ عجلت نہ کیجئے، آپ جلدی نہ کیجئے، آپ نہ چاہیے کہ اب ان پر عذاب آئے، آپ نہ چاہیے. انما نعد لهم عدا، کہ ہم نے ان لوگوں کا ایک ایک لمحہ شمار کیا ہوا ہے. ایک ایک چیز حساب اور کتاب رکھتی ہے. کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں کہ پروردگار تیری مملکت سے باہر نہیں جا سکتا کوئی بھی، حتیٰ ابلیس بھی نہیں جا رہا، کوئی بھی پروردگار کے ملک سے باہر نہیں ہے. جیسے آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو پھر پاکستان کا قانون نہیں لگتا وہاں پر. مثلا عراق چلے جائیں عراق کا قانون لگے گا، یورپ چلے جائیں یورپ کا قانون لگے گا. پروردگار کے ملک کے اندر اس سے باہر کچھ ہے ہی نہیں. لا یمکن الفرار من حکومتی، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. مجھے کیا، کسی کو بھی ممکن نہیں. فرعون کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، نمرود کے لیے بھی ممکن نہیں، ابلیس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ بات وہ خوب سمجھتا تھا. اسی لیے سب سے پہلی بات جو اس نے کہی، اس نے یہ کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار تو مجھے مہلت دے. اسے معلوم ہے کہ اگر میں بہکانا بھی چاہوں گا تو مجھے ضرورت پڑے گی خدا کے لیے، کیونکہ اس کی مملکت سے باہر نہیں ہوں میں. اسی لیے یہ تو بات قرآن کی تھی. روایت میں تفصیلی مطالبے کہ ابلیس نے کیا کیا مانگا خدا سے. جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اس نے جب خدا نے مہلت دی تو مزید مانگتا رہا. وہ کہتا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ مجھے مہلت دے کہ میں انسان کے آگے سے بھی آؤں، پیچھے سے بھی آؤں، دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں. سب کا معنی کیا امام نے روایت میں، کبھی تفصیلاً اس پر گفتگو ہوگی. ایک ایک چیز کا معنی بیان کیا امام نے کہ کیا مراد ہے جب ابلیس کہتا ہے میں آگے سے آؤں، میں پیچھے سے آؤں، میں دائیں سے آؤں، میں بائیں سے آؤں. تو اس کے بعد روایت میں کہ حضرت آدم کی چیخیں نکل گئی، پروردگار میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا. ایک شفیق باپ اپنے بچوں کا سوچتا ہے. تو حضرت آدم نے ہم سب کا سوچا اس وقت، کہیں اس کی تو اتنی مہلت مل رہی ہے اسے. تو پروردگار نے کہا ابھی تمہاری باری ہے اس کے بعد. پھر امام نے فرمایا کہ ہمیں کیا ملا، ابلیس تو چاروں جانب سے آ رہا ہے. تو امام نے کہا دو جانب تمہارے لیے، دو جہت تمہارے لیے رہ گئی ہے. 8 جہت ہوتی ہے، 2 جہت رہ گئی ہے. 6 جہت میں سے 2 جہت رہ گئی ہے. بولا کون سی جہت؟ امام نے کہا اوپر کی جہت رہ گئی ہے اور نیچے کی جہت رہ گئی. تو کہا کیا کریں؟ کہا جب بھی اس کا حملہ ہو ان چاروں جانب سے تو یا ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرو یا زمین پہ اپنا سر رکھ دو. یہ 2 جہت کھلی ہوئی ہے تمہارے لیے، ان 2 جہت کے ذریعے سے ان 4 جہت کا مقابلہ کرو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے اور وہ رحمان کی طرف، کہ رحمان سے مراد یہاں جنت ہے، کیونکہ نیچے الی جہنم اس بات کا قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں رحمان سے مراد جنت ہے. الی الرحمن وفدا، ہم متقین کو جمع کریں گے کہ وہ رحمان کے پاس آئیں گے وفد کی صورت میں، سوار ہو کر اچھے انداز میں پروٹوکول کے ساتھ لائے جائیں گے. اور پروردگار کہہ رہے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو ہم لائیں گے اس انداز میں. ورد کہتے ہیں عربی میں اس شخص کو جو پیاسا شخص کنویں کی جانب بڑھے اور اسے پانی نہ ملے تو اس کو کہتے ہیں ورد. دونوں بیان کیے خدا نے، مجرموں کی حالت بھی بیان کی، متقین کی حالت کو بھی بیان کی. دونوں کے پروٹوکول بھی بیان کیے کہ مجرمین اس حالت میں آئیں گے کہ ورد کی حالت میں آئیں گے. پیاسا جیسا شخص کنویں کے پاس جاتا ہے اور تیزی دکھاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، کنواں بھی نظر آ جاتا ہے اور تیزی دکھاتا ہے. اس حالت میں ہمارے پاس آئیں گے اور پیادہ آئیں گے، سوار ہو کر نہیں آئیں گے، مرکب نہیں ملے گا، سواری نہیں ملے گی. لیکن متقین جب آئیں گے ہمارے پاس تو سوار ہو کر بھی آئیں گے، عزت کی حالت میں بھی آئیں گے، وفد کی صورت میں بھی آئیں گے.
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے پروردگار کے مقام کا خوف کیا کہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو پروردگار کہے گا آج میں بھی تجھے دیکھوں گا. تو نے دنیا میں یہ دیکھا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، آج آخرت میں اب تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھ پہ خاص توجہ رکھوں گا، خاص میری نگاہیں تجھ پر ہوگی. آپ دیکھیں نسو کو سوق کہتے ہیں عربی زبان میں. ایک قائد ہوتا ہے عربی میں، ایک سائق ہوتا ہے. قائد وہ ہوتا ہے جب چرواہا اب لے جاتا ہے اپنے جانوروں کو، تو ایک شخص آگے ہوتا ہے جو راستہ بتاتا ہے کہ کس راستے کی جانب لے جانا ہے، جہاں پر ہمیں جلدی ہم مقصد حاصل ہو جائے، سبزہ حاصل ہو جائے، جانور شکم سیر ہو جائے، جہاں ڈاکو نہ ہو، جہاں لٹیرے نہ ہو. وہ ہوتا ہے قائد. اس کا کام پیچھے دیکھنا نہیں ہوتا، اس کا کام آگے دیکھنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں قائد. اور انہی جانوروں کے پیچھے ایک ہوتا ہے سائق، جس کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے. قائد کے ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا، سائق کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے. اس کا صرف ایک کام ہے، اس کا کام راستہ بتانا نہیں ہوتا، اس کا کام ہے ان سارے جانوروں کو اس چرواہا کے پیچھے رکھنا، کوئی یہاں نہ چلا جائے، کوئی وہاں نہ چلا جائے. اور وہ ہانکتا رہتا ہے کہ نہیں تمہیں اسی راستے پہ جانا ہے. یہاں سے کنایے کے طور پر اور استعارے کے طور پر عوام اور لوگوں کے لیے بھی عربی میں ایک قائد بنایا جاتا ہے، ایک سائق بنایا جاتا ہے، کہ قوم کی قیادت کرنے والا بھی ایک شخص ہوتا ہے. ہمارے یہاں شاید قیادت کا فقدان نہ ہو، وہ بہتات ہے بلکہ، لیکن سائق بننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. جتنا ایک قوم کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ایک قوم کو سائق کی بھی ضرورت ہوتی ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کو پیچھے سے ہنکائیں گے. اِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف جاؤ، یہ تمہارا راستہ ہے. تو قائد کون ہے جو اس کو اس طرف لے جا رہا ہے؟ وہ ان کے اعمال ہیں، وہ ان کے اعمال تھے جو انہوں نے دنیا میں کی. وہ ان کی قیادت میں، ان اعمال کی وجہ سے ہی وہ جائیں گے جہنم کی طرف ویڑتا، اور اس حالت میں جائیں گے کہ پیاس کا غلبہ ہوگا، اور اس انداز میں وہ جا رہے ہوں گے. اور پروردگار جب متقین کی بات کرتے کہتے ہیں نسوق یوم نحشر المتقین، ہم متقین کو جمع کریں گے الی الرحمن، اور بات رحمان کی ہے. حالانکہ مطلب الی الجنت ہے، لیکن پروردگار نے یہاں رحمان کا کلمہ استعمال کیا، جنت کا نہیں کیا. سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہاں بھی جنت میں بھی قرب ہوگا. جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، جیسے ایک شخص ہے، فرض کریں وہ میٹرک کرنا چاہتا ہے، سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے، ڈگری لینا چاہتا ہے میٹرک کی، جاتا ہے امتحان دیتا ہے، میٹرک کی ڈگری آ جاتی، کہتے ہیں بس اب تو آ گئی نا میرے پاس، اب مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. کل تک جن اساتذہ کا احترام کرتا تھا، اسکول میں ڈر کے جاتا تھا، آج کوئی ڈر نہیں ہے اسے. کہتے ہیں بس مجھے جو جتنا کام تھا اس اسکول سے وہ ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی اپنی. یا یونیورسٹی کی ڈگری لینے جاتا ہے، پہلے ڈرتا تھا کہ مجھے نکال نہ دیا جائے، لیکن اب ڈگری مل چکی ہے اس. یا اسی طرح کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلے سارے قانون پر عمل کرتا ہے. جب مل جاتی ہے نیشنلٹی تب آزاد ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اب مجھے کون نکالے گا، اب تو مجھے مل گئی. پروردگار کہہ رہے خبردار اس سوچ کے ساتھ نہ آنا. جنت والوں کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ اب تو ہمیں جنت مل گئی، اب کیا ہے، اب ہم جو کرنا چاہے کریں. نہیں، وہاں بھی قرب الہی ہوگا. وہ مسلسل اس قرب کی جانب بڑھیں گے. جب قرب الہی ہوگا تو الہی حجتوں کا وسیلہ بھی ضروری ہے جو اس قرب کی جانب ہمیں لے جائیں. اسی وجہ سے پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں زیارت مشہد اور کم کی توفیق عطا کریں. آپ زیارت نامے میں پڑھیے گا کم میں کہ جب انسان بیوی معصومہ کم کی زری کے مد مقابل ہوتا ہے تو یہ زیارت پڑھتا ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لکی شانا من الشان. اے بی بی فاطمہ معصومہ کم، آپ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا. اور جنت میں پہنچ چکا ہوں، اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے شفاعت کی؟ میں تو جنت میں جانے کے لیے شفاعت کا طلبگار تھا، اب تو میں خود جنت میں ہوں. کہا نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ اب تو مل گئی نا تمہیں ڈگری، اب تم آزاد ہو. نہ، وہاں بھی تم بڑھ رہے ہو،
قرب پروردگار کی جانب، الرحمان، وہاں بھی تم رحمان کی جانب بڑھ رہے ہو. جب اس عالم میں تمہیں رحمان کی جانب بڑھانے میں، رحمان کی اطاعت کروانے میں ان ہستیوں نے مدد کی، تو اس عالم میں بھی وہی ہستی تمہاری مدد کرے گی. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. لا یملکون شفاعت، عجب ہے، اس کے بعد والی آیت بھی شفاعت کی. لا یملکون شفاعت، شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جس نے رحمان سے کوئی عہد کیا ہے. یعنی پروردگار نے جو عہد کیا تھا، یا بنی آدم الم اعہد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان، اے آدم ذات، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی اور اطاعت نہیں کرو گے؟ جن لوگوں نے پروردگار کے اس عہد پر باقی رہے، پروردگار ان کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا. لا یملکون شفاعت، شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہے مگر وہ افراد مالک ہے. من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جن لوگوں نے رحمان سے عہد لیا ہے. وقالوا، اب بات ہو رہی ہے، آیت دوسری جانب لے جا رہی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد، اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا عدا، تم بہت بری باتیں کر رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان تمہاری بات سے پھٹ جائے. وتنشق الارض، اور زمین میں شگاف آ جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جو تم بات کر رہے ہو. اب دیکھیں یہاں پر دو گفتگو ہے. ایک گفتگو ہے عربی قاعدے کے حساب سے، یہاں التفات ہے. التفات، قالو، پروردگار کہہ رہے ان لوگوں نے یہ کہا. لقد جئتم، تم لوگ. پھر کہہ رہے تکاد السماوات، یعنی اب بہرحال اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، اور میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیتا ہوں اس لطافت کو. کہ بعض آپ نے دیکھا کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، یعنی آپ جب بات کرتا ہے تو آپ سے بات کرتا ہے، روبرو ہوتا ہے آپ کی. لیکن بات کرتے کرتے بعض اوقات یوں دیکھنا شروع کر دے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ میری بات میں توجہ نہیں کر رہا، اس سے انٹرسٹ نہیں ہے میری بات، یہ مجھے اہمیت نہیں دے رہا. پروردگار کو جب جن لوگوں کو قرآن میں اہمیت نہیں دینی ہوتی وہ التفات کرتا ہے، ضمائر بدلتا ہے، کبھی غائب کی ضمیر ہے، کبھی حاضر کی ضمیر ہے. قالو، ان لوگوں نے کہا، جے تم لوگ. یہ لطافت ہے عربی زبان کی کہ یہ اس وقت آئے گی جب انسان اس پر غور کرے گا. لقد جئتم شیئا عدا، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو کہ خدا نے اپنے لیے کوئی بیٹا رکھا ہے. تقاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ تمہاری بات سے آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اعمال کا اور اس عالم کے نظم کا ایک گہرا تعلق ہے. ورنہ ایک شخص جو بھی کہتا رہے، پروردگار کہہ رہے نہیں، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ اتنی بری باتیں ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، زمین پارا پارا ہو جائے، اور جبال اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی انسان کے عمل اور اس عالم کے نظم میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہو چاہے وہ برے اعمال ہو. جس طرح آیت میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر قریے کے لوگ، شہر کے لوگ، ایک فیملی کی بات نہیں کی ہے، ایک خاندان کی بات نہیں کی. ممکن ایک خاندان اچھا ہو، دو خاندان اچھا ہو، تین خاندان اچھے ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی. پورے شہر کے لوگ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اس قریے کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، اس شہر کے لوگ، آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، تقوی الہی اختیار کرتے، تو ہم آسمان اور زمین کے خزانے ان پر کھول دیتے. آسمان اور زمین کے خزانے کھلنے کا تعلق اس شہر کے لوگوں کے تقوی سے ہے، اس شہر کے لوگوں کے ایمان سے ہے. یہاں سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تعلق، کہ انسان جب دوسرے انسان کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اس جیسے اس کے فائدے کی بھی بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں بھی اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا. جب ہم سب نیک اور متقی بن جائیں گے تو پروردگار آسمان و زمین کی برکات کے منہ کھول دے گا.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیبت جب امام کا ظہور ہوگا کہ امید ہے کہ پروردگار ان راتوں کے طفیل اس جمعے کو بلکہ آج ہی امام کا ظہور ہو جائے. جب امام کا ظہور ہوگا تو کیوں زمین اور آسمان کے خزانے کھل جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ آیت بتا رہی، کیونکہ اس وقت کے افراد ایمان بھی رکھیں گے اور تقوی بھی رکھیں گے. اسی لیے غیبت میں ایک بحث آتی ہے کہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، زمانہ غیبت میں کیا ذمہ داری. تو وہاں امام نے فرمایا کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان و تقوی، انسان اس پر تو رہے، اتنا تو اپنا کام کرے. ٹھیک ہے وہ باتیں دور کی باتیں دور کے لوگوں کے لیے، لیکن اپنی ذات میں وہ کم از کم اس لیول پر آ جائے کہ امام میں نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ زمین اور آسمان اپنے منہ کھول دے خزانوں کے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. انسان کے اعمال کا اثر ہے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں ابھی آپ جو سن رہے ہیں اس کے اثرات ہیں اس عالم پر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، بعض مساجد میں، بعض حرم مطہر میں انسان کہتے ہیں زیادہ وقت رہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں اتنے عظیم لوگوں نے، صالحین نے وہاں عبادت کی ہے، اس کے آثار میں بھی محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی محسوس کرتے ہیں. اور ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں، ایک کتاب ہے اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اس کا، علم کیمیا کے نام سے، شیخ رجب علی خیاط کی. اگرچہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے، شیخ رجب علی خیاط کوئی بھی غیر معصوم کا واقعہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن تائید کے طور پر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. تائید کے طور پر مثلا کسی نے خواب دیکھا تو دیکھا، میں کیا کروں؟ امام نے تو نہیں دیکھا خواب، کہ اگر امام خواب دیکھیں گے وہ میرے لیے حجت ہے. کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا اپنے خواب کو پورا کرو، بلکہ کہا افعل بما تؤمر، بابا آپ کو جو حکم دیا گیا اسے پورا کرو. کہ وہ جانتے ہیں کہ میں سب کے خواب ہوں گے، لیکن میرے بابا کا خواب نہیں ہے، حکم ہے. عام افراد اور نبی کے خواب میں بھی فرق ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں؟ نبی کا خواب بھی تمہارے خواب جیسا نہیں ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. بہرحال ان سے یہ واقعہ ہے اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، بزرگان نے بھی تائید کی، ہم بھی تائید کی حد تک کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے افعال کے اثرات ہیں اس عالم پر. کہتے ہیں وہ جا رہے تھے رستے سے. اب آپ میں ایران گئے ہیں تو دیکھیں کہ ایران میں جو سواری ہوتی ہے، ٹیکسی ہوتی ہے، اس میں 3-4 افراد سوار ہو جاتے ہیں. مثلا ایک جگہ سے ایک کو اٹھائے گا، دوسری جیسے ہمارے بس کا نظام ہے اس طرح ان کا ٹیکسی کا بھی نظام ہے. تو وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو آگے جا کر ایک باپ نے روکا، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا 6-7 سال کا، وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. وہ باپ بار بار ٹیکسی والے سے کہہ رہا تھا تیز گاڑی چلاؤ، مجھے اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ایک دم سے طبیعت اس کی سنبھل نہیں رہی. شیخ رجب علی خیاط کہتے ہیں میں آگے بیٹھا ہوا تھا، ٹیکسی والے کے برابر، ڈرائیور کے برابر. اب بہرحال بزرگان ویسے تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علم کو اظہار نہ کریں، جو کچھ پروردگار نے انہیں دیا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں. لیکن وہ کہتے ہیں اس وقت چونکہ میں نے اس باپ کی پریشانی دیکھی تو ایک بار اس کو پیچھے مڑ کے یہ کہا کہ اس گائے کو اس کی بیٹے کے سامنے کیوں ذبح کیا تم نے، جب شریعت میں مکروہ ہے کہ جانور کو اس کے اولاد کے سامنے ذبح مت کرو، تو تم نے کیوں یہ فعل انجام دیا. اب گائے کا بیٹا پروردگار کی بارگاہ میں نہیں مان رہا، وہ کہا میری ماں کو میرے سامنے ذبح کیا گیا، اس کا بچہ بھی اس کے سامنے مرے. اب یہ حجت نہیں ہماری، لیکن تائید ہے اس میں ایک واقعہ ہے کہ انسان مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے. بلاخر انسان کے افعال کا، انسان کی قرآن کی آیت ہے، میری اپنی تو آیت نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا رکھ دیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا، تم کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، ان قریب ہے کہ تمہاری باتوں سے آسمان پھٹ پڑے. وَتَنشُقُّ الْأَرْضُ، زمین پارا پارا ہو جائے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو انسان کی بات سے مراد صرف لفظ نہیں ہے، افعال بھی ہے، اعمال بھی ہے. قرآن میں جہاں بھی قال آیا ہے، قول آیا ہے، تو اس سے مراد کہنا نہیں ہے فقط
کہنا نہیں ہے. مثال طور پہ فرض کریں ایک گونگا شخص ہے, وہ بھی ان کے درمیان ہے, تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ کالا, کیونکہ اس کا بھی نظریہ یہ ہے, اس کی بھی سوچ یہ ہے, اس کا بھی افعال یہ ہے, تو اس کو بھی کالا ہی کہا جائے. اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نہیں کہہ رہا, نہ وہ بھی کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کی بھی سوچ یہ ہے. تو انسان کے افعال کا, اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے جو راؤنڈ ٹیبل کے جو مینجمنٹ ہے, آپ دیکھیں مکروہ کی تعریف یہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے. جی اگر آپ سے پوچھا جائے مکروہ کی کیا تعریف ہے, آپ کہتے ہیں حرام نہیں ہے. خوب, یہ تو مستحب کی بھی تعریف ہو گئی, مستحب بھی حرام نہیں ہے. مباح کی بھی تعریف ہے, مباح بھی حرام نہیں ہے. تو مکروہ کی تعریف ہمارے ذہن میں غلط بیٹھی ہوئی. مکروہ کی تعریف مکمل یہ کہ حرام نہیں ہے لیکن خدا کو پھر بھی ناپسند ہے. مستحب کی تعریف یہ کہ واجب نہیں ہے لیکن خدا پھر بھی اس کام کو دوست رکھتا ہے. اس نگاہ سے انسان مستحب کو دیکھے گا, اس نگاہ سے مکروہ کو دیکھے گا, تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے جو افعال ہیں اس کا اس عالم کے نظم پر ایک اثر جاتا ہے. حتیٰ کہ بہرحال اب یہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب امام کو شہید کیا گیا, امام حسن سے بھی یہ روایت, امام حسین سے, بہار سے روایت, بہرحال میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا اس روایت کو, کہ جب امام کو شہید کیا گیا تو اس کے اثرات اس عالم پر مرتب ہوئے ہیں. اور ایک اثر یہ تھا کہ یہ امت چاند کے مسئلے پہ اختلاف کرے گی. اس کا اثر ایک اثر ہے, اثر تکوینی ہے, چاند کے مسئلے پر اختلاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے امام کو قتل کر دیا, امام کو شہید کر دیا. ناقہ صالح, جب حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تو جو اس کا جو بچہ تھا اس نے گریہ کیا ہے, پروردگار نے پوری قوم پر عذاب کیا ہے. اور امام علی فرماتے ہیں انما اکر ناقۃ صالح الرجل واحد, ایک شخص نے ناقہ صالح کی کونچیں کاٹی تھی لیکن عذاب پوری قوم پر آیا, کیونکہ پروردگار نے قرآن میں یہ نہیں کہا ایک شخص نے مارا, فعقروها, پروردگار کہہ رہے پوری قوم نے اس ناقے کو مار دیا. خدایا پوری قوم نے کہاں مارا, وہ ایک شخص تھا. خدا کہہ رہے راضی پوری قوم تھی, راضی پوری قوم تھی. اسی لیے امام نے فرمایا فعل پر راضی ہونے والا ویسا ہی جیسے فعل کو انجام دینے والا ہے, دونوں مساوی ہو جاتے ہیں. ایک شخص ایک فعل پر راضی ہو جائے اگر, تو وہ ویسا ہی جس نے اس فعل کو انجام دیا ہے. اسی لیے کم از کم انسان ظالموں کے فعل پر راضی نہ رہے, اپنی نارضایت کو شو کرے. اب اگر اسرائیل ظالم ہے تو ہم اس کے فعل سے راضی نہیں ہیں, کم از کم ظاہر کرے کہ میں اس کے فعل سے راضی نہیں ہوں. خود اپنی ذات میں جو کر سکتا ہے کر لے, بس یہ کہہ دے میں اس کے فعل سے راضی نہیں ہوں. مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, اس کے مختلف طریقے اس کے ہو سکتے ہیں نارضایت کو, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی نارضایت کو وہ بتا دے کہ پروردگار میں ان ظالم کے افعال سے راضی نہیں ہوں, اور یہ دلیل ہے کہ میرا یہ عمل اس چیز کی دلیل ہے. اس لیے انسان جو بھی کام کرے وہ اس سوچ کے ساتھ کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو ان کے خطوط سے جدا کر رہا ہوں, میری ڈائریکشن اور ہے, ان کی ڈائریکشن اور. کیونکہ امام فرماتے ہیں اگر قوم سمود میں ایک شخص بھی ایسا ہوتا جو اس فعل سے راضی نہ ہوتا, پروردگار اس پر عذاب نہیں کرتا, لیکن سب راضی ہوگا. اسی لیے ہم بھی جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو لعنت کرتے ہیں ان افراد پر جنہوں نے امام مظلوم پر ظلم کیا, ان افراد پر بھی جنہوں نے اس ظلم میں ان کا ساتھ دیا, اور ان افراد پر بھی سمعت جنہوں نے سنا, ورضیت بھی, اور راضی رہے. ان پر کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ فرض کریں آج اگر ایک شخص 1400 سال بعد کربلا کا واقعہ سنتا ہے اور یزید کے فعل پر کہتے ٹھیک ہے صحیح ہوا, راضی ہو جاتے ہیں, ہماری لعنت اس شخص پر آ جاتی ہے. کیوں آ جاتی ہے؟ یہ اور اس فعل میں کتنا فاصلہ ہے, 1400 سال کا فاصلہ ہے. پھر لعنت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ قانون یہ ہے جو جس فعل پر راضی ہو جاتا ہے وہ ویسا ہی ہے, جو فعل انجام دینے والے کا اشر ہے وہ بھی اس کا اشر ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور ایک فائدہ جو امر بالمعروف کا ہوتا ہے, بہت سارے فوائد ہیں, ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو واضح کر دیتا ہے کہ دیکھو میرا تم سے تعلق نہیں,
بالکل اپنے آپ کو واضح کر دیتے. جیسے حضرت عیسیٰ نے جب ایک قوم سے گزرے اور کہا کہ اس قوم پر عذاب آیا ہے، تو کسی نے کہا حضرت آپ پوچھیں کہ کس پر کیسے عذاب آیا. تو حضرت عیسیٰ نے ایک شخص کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو ایک جوان اٹھا، اس نے حضرت عیسیٰ کو سلام کیا، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ، یا نبی اللہ میرا آپ پر سلام ہو. حضرت عیسیٰ حیران کہ ایک طرف سے یہ مومن مرا ہے کیونکہ مجھ پر سلام کر رہا ہے، مجھ پر سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالت ایمان میں اس کو موت آئی ہے، ایک طرف سے اس پر خدا کا عذاب آیا ہے. یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو گئی؟ کہا کیف اصبحتم، کیا ہوا تمہارے ساتھ یہ حالت ہو گئی؟ تو کہا کہ اے نبی خدا میری قوم کے لوگ یہ کام کرتے تھے، اے نبی خدا میری قوم کے لوگ یہ کام کرتے تھے. حضرت نے کہا رک جاؤ، کیا تم یہ کام نہیں کرتے تھے؟ کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا تھا. کہا پھر تم پر کیوں عذاب آیا؟ کہا میں ان کے ساتھ تھا، ان پر کبھی میں نے ان کو منع نہیں کیا اور نہ ان کام سے روکا، میں نے، میرا صرف اتنا قصور تھا، میں نے اپنے آپ کو واضح نہیں کیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کام میں شریک نہیں ہوں. امر بالمعروف کو کم از کم فقہی طور پہ بہت سارے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کم از کم ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اپنے خطوط کو، اپنے نظریات کو، اپنی ڈائریکشن کو مشخص کر دیتا ہے کہ میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس امام عادل کو شہید کر دیا گیا جنہوں نے ہمیشہ ہر ظلم پر، حتیٰ اپنے ایک گورنر عثمان ابن حنیف جو کہ امام کے گورنر تھے، اتنا ان کا قصور تھا کہ انہوں نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی جس دعوت میں فقط امیر لوگوں کو بلایا گیا تھا، یعنی بینر لگایا ہوا تھا اس دعوت کے باہر کہ شہر کے جتنے بھی رؤسا ہیں، جتنے بھی امراء ہیں، امیر افراد ہیں، اس کو اس دعوت میں آنے کی اجازت ہے، کسی غریب کو اس دعوت میں آنے کی اجازت نہیں ہے. مولا نے اتنا عظیم خط لکھا، تنبیہ اور تحدید کے ساتھ خط لکھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسی دعوت میں شریک ہو رہے ہو جہاں کسی غریب کو اجازت نہیں آنے کی. اسی لیے پیغمبر نے ایک حدیث ہے پیغمبر سے، اس ولیمے کو مکروہ جانا ہے پیغمبر نے. پیغمبر ولیمے ہوتے ہیں مختلف مواقع پر، اسلام میں ولیمے ہیں. پیغمبر نے کہا وہ ولیمہ مکروہ ہے جہاں ایک بھی غریب نہ ہو، وہ مکروہ ہے میری نظر میں. اتنا اس کا قصور تھا صرف. مولا نے اس ظلم کو بھی برداشت نہیں کیا، کہا نہیں یہ بھی غلط ہے. اسی لیے عیسائی محرک کہتا ہے کہ دنیا کے ہر بادشاہ کو اس کے عدالت نہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا، فقط ایک علی ابن ابی طالب ہے جس کو عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا. ایسی عدالت، بھرپور عدالت کہ جو کسی کو راز نہ آئی، کسی کو راز نہ آئی. اور آپ دیکھیں غربت ہی غربت ہے. امیر المومنین ہے لیکن جنازے میں چند افراد ہیں. وہی پیغمبر سے ہی غربت چل رہی ہے، پیغمبر کے جنازے میں بھی چند افراد، بی بی زہرا کے جنازے میں چند افراد. رات کو جنازہ نکلا، یہ جنازہ بھی رات کو نکلا. وہاں بھی وصیت کی تھی میری قبر کا کسی کو معلوم نہ ہو، یہاں بھی وصیت ہے میری قبر کا کسی کو معلوم نہ ہو. یہاں بھی خوارج کا خطرہ تھا. امام صادق کے دور میں جا کر کشف ہوئی ہے امام مظلوم کی قبر مطہر، اور پھر وہ غربت چلی ہے اور امام حسن تک بھی وہ غربت آئی ہے کہ کس طرح جنازوں پر تیر برسائے گئے اور غیروں کو دفن ہونے دیا لیکن جو صاحب تھا اسے دفن ہونے نہیں دیا. اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے اس خاتون سے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تجملتی تبخلتی نشتی تفیلتی لکی تسع من السمن وفی کل تصرفتی. یہ کیا کر رہی ہو؟ کبھی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہی ہو، جمل کی طرف اشارہ تھا، کبھی کچھر پر سوار ہو کر آ رہی ہو، اس کی طرف اشارہ تھا، اگر زندہ رہی تو ایک دن ہاتھی پر سوار ہو کر آؤ گی، ابراہہ کی طرف اشارہ تھا. تم نے رسول کی میراث پر پورا قبضہ کر لیا، جبکہ تمہارا کیا حق تھا؟ تم تو یہ کہہ چکی ہو کہ پیغمبر میراث چھوڑ کر نہیں جاتے. وہاں شکایت کی، شکوہ کیا کہ یہ کیا ہوا کہ امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے. یہ بہت بڑی بات تھی، پیغمبر کی اولاد پر تیر برسائے گئے، لیکن ان میں اتنی جرأت نہ تھی تو امام کی شہادت کا انتظار کیا. لیکن کربلا میں وہ جرأت آ گئی کہ امام کے زندہ ہو کر امام پر تیر برسائے گئے. اس انداز میں کہ جب میرا امام نے زیارت ناحیہ میں دیکھا اس منظر کو
تو کہا السلام السلام علی الشیب الخضیب، اس ریش مبارک پر سلام ہو جو اپنے ہی خون سے جس کو خضاب ہوا ہے. یہ کربلا پر بھی نگاہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے امام کی نگاہ کوفے میں بھی ہو. کوفے میں بھی ضربت لگنے کے بعد امام کی ریش مبارک اپنے ہی خون سے خضاب ہو چکی تھی. لیکن کربلا میں ایک اور منظر تھا. جب امام زمانہ نے زیارت نہیہ میں دیکھا امام مظلوم کو کربلا میں، تو کہا السلام علیکہ السلام علی الخد الطریب، میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک کربلا سے گرد آلودہ ہو چکے ہیں. اور جب دیکھا تو اب کوفے میں ضربت تو لگی ہے لیکن سر مبارک کو جدا نہیں کیا گیا، لیکن کربلا میں اس طریقے سے کہ سر مبارک کو اور جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا. السلام علی الراس المرفوع، میرا سلام ہو اس سر مبارک پر جس کو نیزے کی انی پر لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا. ہاں کوفے میں یہ نہ ہوا، کسی نے بے حرمتی نہ کی. امام علی کو مسجد کوفہ سے گھر کی جانب لایا گیا، ایک شفیق ہاتھوں میں لایا گیا. امام حسن تھے اٹھانے والے، امام حسین تھے اٹھانے والے. لیکن کربلا میں جب یہ لاشا تھا تو امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجروح، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جس کو اپنے ہی خون سے غسل دیا گیا. ایک اور فرق تھا جو کوفے میں نہ تھا لیکن کربلا میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی البدن السلیم، میرا سلام ہو اس بدن پر جس کے جسم سے ہر چیز کو لوٹ لیا گیا. مختار نے جب کچھ افراد کو گرفتار کیا اور پوچھا بتاؤ تم نے کیا کیا، تو ایک شخص نے کہا اے امیر مختار، میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، میں نے اسے اتارنے کی کوشش کی لیکن جب وہ مجھ سے نہ اتری میں نے زمین کربلا پر ایک خنجر لیا، اس انگلی پر وار کیا. مولا کہہ رہے السلام علی البدن السلیم، میرا سلام ہو جس کے جسم سے ہر چیز کو لوٹ لیا. ماتم حسین سے اٹھائی نہ گئی، فساد ہے بات بھی بنائی نہ گئی، فساد ہے بات بھی بنائی نہ گئی. لاش مظلوم کی تل سے اٹھائی نہ گئی. کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسا دیتا، کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسا دیتا. اہل اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، اہل اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی. لاش مظلوم کی تل سے اٹھائی نہ گئی. بابا بابا کی صدا گونج اٹھی زندہ میں، بابا بابا کی صدا گونج اٹھی زندہ میں. مرتے دم تک بھی سکی نا کی دعائی نہ گئی، مرتے دم تک بھی سکی نا کی دعائی نہ گئی. لاش مظلوم کی تل سے اٹھائی نہ گئی. کیسی ویران کی
نیکی فضا باد حسین اس طرح اجڑی بستی کے بسائی نہ گئی لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی بڑھ کے فضا ذرا زینب کو سہارا دینا اب بھی دربار میں روح داد سنائی نہ گئی لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی کر دیے بھائی بے قربان جگر کے ٹکڑے عزم زینب ہے کہ روتے ہوئے پائی نہ گئی لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی وہ لاش اکبر پہ جھکے کہتے تھے شاہ شبیر ہم سے افسوس تیری پیاس بجھائی نہ گئی لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی نہ گئی کہیں دربار کہیں کوفہ کہیں شام کی راہ کیسے کیسے تیری ہم شیر رلائی نہ گئی لاش مظلوم کی مقتل سے اٹھائی بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں عرب و عجم کے مولا دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں کچھ تو لحاظ کرتے داماد مصطفیٰ کا سجدے میں جو علی پہ ہائے ظلم ڈال رہے ہیں بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں احمد کے بعد زہرا اب چل پڑے علی بھی آثار پنجتن کے ظالم مٹا رہے ہیں بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں مولا کے جنازے پر جبریل رو کے بولے غم خوار انبیاء کے دنیا سے جا رہے ہیں بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں تو سیکھ گھر میں چلنا وہ شام کا سفر ہے تیری قید کے زمانے نزدیک آ رہے ہیں بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں بالوں کو کھول زینب کلثوم رو رہی ہے گھر گھر چراغ کوفی شامی جلا رہے ہیں بے درد مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے نکلے ہیں آگ لے کر کچھ لوگ سقیفہ سے سادات کے گھروں کو اب تک جلا رہے ہیں بے درد مسلمان تو
खुशियाँ मना रहे अरब व अजम के मौला, दुनिया से जा रहे हैं बेदर्द मुसलमान तो। हैदर मौला या हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, शहीद मौला, हैदर मौला, शहीद मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, आका मौला, हैदर मौला, आका मौला, हैदर मौला, सैयद मौला, हैदर मौला, सैयद मौला, हैदर मौला, अली 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 मौला, हैदर मौला। السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المغفرين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء، خصوصا أبو الفضل العباس ابن أمير المغفرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا ابن موسى أيها الرضا أراضي القضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، الأمان الأمان من فتنة الزمان. سيدي أجل الله تعالى فرجا وسق الله مخرجا ودخولك رحمة الله وبركاته. صلوات صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، ویسے تو انشاءاللہ مولانا کمیل نورانی صاحب کل بھی خطاب فرمائیں گے، لیکن کل کیونکہ شب شہادت ہے، اس امام بارگاہ کا یہ روٹین رہا ہے، یہ سلسلہ رہا ہے کہ اس رات کو نہ کوئی فاتحہ کی وہ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اندر کوئی بات کی جاتی ہے. اس لیے آج ہم مولانا صاحب کے لیے دو الفاظ کہیں گے. محترم جناب مولانا محمد کمیل نورانی صاحب اور سامعین کرام، السلام علیکم. خداوند کریم کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی تعاون سے اس امام بارگاہ کا دوسرا عشرہ انشاءاللہ کل اختتام پذیر ہوگا. اراکین امام بارگاہ حسینی تابوت کمیٹی مولانا کمیل نورانی صاحب کے جو قوم سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس سال بھی بہت ہی معلوماتی درست سے ہم سب کو آگاہ کیا ہے، ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے موجود ہوں گے کسی بھی عشرے میں جہاں بھی ان کے لیے ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالی. اور ہم سب مل کے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انہیں ہم کچھ چیز دے نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اتنے دور سے آنا اور اتنی معلوماتی اور اتنے جو ہے نہایت ہی عمدہ دروس پیش کرنا. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی معلومات میں اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر سلامت رہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات کے لیے بھی جو نہایت ٹائم کی پابندی کے ساتھ آتے ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رہے، اور جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں خداوند عالم آج کی عظیم شب کے صدقے میں انہیں مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. انشاءاللہ 21 رمضان سے مولانا علی عباس وزیر صاحب خطاب فرمائیں گے. کل انشاءاللہ یہی کمیل نورانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں سے مولانا علی عباس وزیر صاحب
خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے وقت کی پابندی سے شرکت کی گزارش ہے. سورہ فاتحہ کے لیے گزارش ہے. حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنت غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرگس بائی نظر علی، حسینہ فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ بائی، عبد الحسین، جمال بائی، بابل بائی وزیر، شیرین بائی، جمال بائی وزیر، اکبر علی، جمال بائی وزیر، سکینہ بائی نانجی، زینب بائی، حسن علی مرزا، امینہ بائی، حسن علی مرزا، اکبر علی، حسن علی مرزا، قاسم علی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرا بائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو، علی محمد ورتیجی، سغرا بائی نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، یاور مہدی، حسین علی پونا والا، سکینہ بائی محمد علی کپاڑیا، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس بائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بائی رحمۃ اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، عزیز فدا حسین سومانی، فضا بائی غلام علی بابا، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ شابان علی، سکینہ بائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، بنجو جوسا، حسن علی بائی سومانی، قاسم علی سومانی، امینہ بائی ہرجی علی سومانی، عابد محمد جعفر سومانی، سکینہ محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بینجی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم والجی، منیرہ پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو، ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم حمدانی، زینب بنت سلیمان، شیروانو رحمۃ اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بائی کانجی، فاطمہ بائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بائی گنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، اصغر علی کھوجا، کریم مریم بائی شفیق، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، محمد نذیر کریم بائی، علی حسین کریم بائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، معصومہ حسن علی، گلوانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار، یوسف علی موربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی، حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، زبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گل بانو نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی بنت اکبر علی، زرینہ بائی بنت اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی، ناظر علی، حسین علی، بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ تو زہرا بنت سمیہ، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بائی رجب علی امیری، محمد حسین رجب علی امیری، رضیہ بانو وزیر علی نایانی، علی رضا دھرمسی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، مسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس کیرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بائی اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس برکت علی داؤدانی،
कुलसुम भाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद सुगरा भाई जोजा अकबर अली हुसैन अली जाफ़र अली खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली शेर मोहम्मद करम अली सकीना भाई मोती दाऊद अली केकरिया वाला जरीन भाई दाऊद अली अल्लाह रखा कासम अली कुलसुम भाई डाया भाई अली रज़ा दाऊद अली मोहम्मद कासम अली ज़ेरा बानो जोजे अली मोहम्मद जरीना बानो बिनते बच्चू भाई हुसैन अली मोहम्मद मासूमा अल्लाह रखा हैदर अली मोहसिन इनायत अली अब्दुल रसूल शाहबुद्दीन गुलाम अब्बास अली मोहम्मद अब्दुल्ला मुनीरा शेर अली फाजल कनीस फातिमा बिनते अमीर अली फरजाना बानो रोशन अली करजत वाला हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी रज़िया भाई अब्दुल मेहदी जौजा डॉक्टर यूसुफ थावरानी अली रज़ा बाकर अली खेतानी मोहम्मद अमीन खेतानी रजब अली बंदे अली फातिमा भाई बिनते मोहम्मद खेतानी किरमानी खिमानी खिमजी फातिमा भाई बिनते मोहम्मद खिमजी यास्मीन बिनते अकबर अली ज़ैबुन्निसा रजब अली आबिद हुसैन मोहम्मद हुसैन मोहसिन अली हसन अली रजब अली गुलाम हुसैन सायानी ज़ेरा भाई बिनते कासम अली हबीब अली फिदा हुसैन आज़ाद लैला बानो हाजी भाई फिदा हुसैन गुलाम हुसैन सुगरा भाई लता भाई सकीना भाई गुलाम हुसैन साबिरा भाई फिदा हुसैन जाफ़र अली रमज़ान अली जरीना बानो बिनते मोहम्मद हुसैन हबीब अली मोहम्मद अली असारिया शहीद आसिफ करवलाई बिलाल हुसैन अली रज़ा बरकत अली शेर अली रोशन अली नज़ीरी फिज़ा बानो शाबान अली गुलबानो भाई बिनते करीम खिमजी मिनहास अली लाखानी फिज़ा बानो बंदे अली रजब अली सोमजी और उनकी जोजा शमीम बिनते अल्लाह रखा और उनके रिश्तेदार मरहुमीन हबीब अली शेर अली और उनके रिश्तेदार मरहुमीन शीरिन भाई बिनते हुसैन अली मर्चेंट और उनके रिश्तेदार हैदर अली तुराबी और उनके रिश्तेदार रज़ा हुसैन बदामी फिज़ा भाई जीवन ज़बैर भाई फैमिली के मरहुमीन मोहम्मद हुसैन अमीर अली ज़बैर फातिमा भाई बिनते हुसैन अली सुगरा भाई बिनते हाजी भाई अमीर अली ज़बैर रहमत भाई रामजी जुमानी फैमिली पारपिया फैमिली दातू फैमिली और बंदे अली फैमिली के तमाम रिश्तेदार मरहुमीन तमाम उलमाए उज़्ज़ाम मरहुमीन तमाम मराज किराम मरहुमीन इस इमाम बारगाह के तमाम कारकुनान और अरकान मरहुमीन हम आप सब के मरहुमीन मौलाना सब के मरहुमीन और जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन सब के लिए सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तशरीफ रखिए।